ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پیس پبلک نیوز، آپ کا میزبان محمد یونس تاج۔ ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل پیس پبلک نیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ ناظرین آج کی تازہ خبر یہ ہے، نریندر مودی اس وقت بل کے ذریعے ہمارے سینوں پر گولی چلا رہے ہیں، ہمارے سینے پر گولی چلا رہے ہیں، ہمارے ایمان پر گولی چلا رہے ہیں، ہمارے مسجدوں پر گولی چلا رہے ہیں، ہمارے درگاہوں اور خانقاہوں پر گولی چلا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے سامنے ہے، کس کی مسجد ہے؟ وہ گورنمنٹ بولتی ہماری مسجد ہے، دلی وقف بورڈ بولتا ہماری ہے۔ کل کلیکٹر کو پاور ملے گا تو کلیکٹر پاگل ہے، مودی کے خلاف جائے گا کلیکٹر لکھ کے دے دے گا دس از ناٹ اے وقف پراپرٹی، یہ گورنمنٹ پراپرٹی۔ گئی آپ کی مسجد، بتاؤ پھر کون سا آپ کام کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کی نیت ایک ہی ہے کہ مسلمانوں سے ان کی جائیدادوں کو چھین لیا جائے۔ یہ ان کا ہندوتوا کا ایجنڈا ہے کہ ہم اپنی شریعت پہ نہ چل سکیں، اپنے مذہب پہ نہ چل سکیں۔ مجھے معلوم ہے کہ میری تقریر کے بعد آج سب لوگ چیخا ماریں گے، پھر سے اسد اویسی نے یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا۔ ارے اگر تمہارے ٹی وی اسٹوڈیو کو جو نوئیڈا میں اگر کوئی بول دیا کہ یہ تمہارا نہیں ہے، گورنمنٹ کا، تم کیا کرو گے؟ چڑیا پہن کے بیٹھ جاؤ گے؟ اور چندرا بابو نائیڈو، نتیش کمار، چراغ پاسوان اور جین چودھری، یاد رکھو ہم کبھی بھی تمہاری اس چیز کو معاف نہیں کریں گے۔ بچی کا حق نہیں مارنا، میں اللہ کو دے رہا ہوں، نہ بیٹی کو دے رہا ہوں، نہ بیٹے کو دے رہا ہوں، اللہ کو دے رہا ہوں۔ میں میری جائیداد ہے، میں کیا کرتا ہے کر لوں گا، مگر مودی بولے نہیں کر سکتا۔ ہم یوگی آدتیہ ناتھ کو یہ بولنا چاہ رہے ہیں، بھارت میں نہ ہندوؤں کو مسلمانوں سے خطرہ ہے، نہ مسلمانوں کو ہندوؤں سے خطرہ ہے۔ بھارت میں اگر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی کو، اس بھارت کے آئین کو اگر کسی سے خطرہ ہے تو آر ایس ایس، اس کی آئیڈیالوجی، یوگی اور مودی سے خطرہ ہے۔ ہم کو مسلمانوں کو ہندوؤں سے، ہندو کو مسلمان سے نہیں ہے خطرہ، ان کی آئیڈیالوجی سے خطرہ ہے۔ اور سنو یوگی آدتیہ ناتھ، ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری سرکشا اور سمان کی جو تم بات کرتے ہو نا، وہ تمہاری خیرات نہیں ہے یوگی۔ چاہے ہندو کا سرکشا اور سمان ہو، مسلمان کا سرکشا اور سمان ہو، وہ تمہاری خیرات نہیں ہے، یہ اسد الدین اویسی کا پیدائشی حق ہے۔ رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو لائف اس ملک کے آئین کا، کانسٹیٹیوشن کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اس طرح کا مکھیہ منتری بیان دیتا ہے۔ بابر کو کون بلائے وہ دنیا جانتی، بابر کو بلانے والے ہم نہیں بلائے، بابر کو کوئی اور بلائے تھے، ابراہیم لودھی کا بھائی اور رانا سنگا مل کے بلائے۔ اب یہ اور بات ہے، بابر کی نیت خراب ہو گئی جیتنے کے بعد، میں نہیں جاتا ہوں یہاں سے، اب انہیں نہیں گیا تو میں ذمہ دار۔ اچھا یہ پورے لٹیرے ہیں، سنا میں، ہمایوں لٹیرا، سب ان کے لٹیرے۔ ان کی اماں کون تھی پھر؟ تمہاری ناانصافیوں کو لوگ صبح قیامت تک یاد رکھیں گے۔ اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم جھک جائیں گے، ہم وہ قوم ہیں جو صرف اللہ کے آگے جھکتے ہیں، وقت کے یزیدوں، فرعونوں اور وزیر اعظموں کے سامنے نہیں جھکتے ہیں۔ کہ ہمارے وطن عزیز میں جو حکومت ایک کالا قانون بنانے جا رہی ہے، وقف کا قانون کے خلاف، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے حکم پر ہم نے یہ کالا پٹا باندھا ہے اس وقف بل کے خلاف۔ نریندر مودی اس وقف بل کے ذریعے ہمارے سینوں پر گولی چلا رہے ہیں، ہمارے سینے پر گولی چلا رہے ہیں، ہمارے ایمان پر گولی چلا رہے ہیں، ہمارے مسجدوں پر گولی چلا رہے ہیں، ہمارے درگاہوں اور خانقاہوں پر گولی چلا رہے ہیں۔ آپ بتاؤ، جب ہمارے ہندو دھرم کے مندروں میں صرف ہندو ممبر بن سکتا ہے تو پھر وقف بورڈ میں ایک غیر مسلم کیسے بن سکتا ہے بتائیے آپ؟ جب گردوارہ سکھوں میں خالی سکھ ممبر بن سکتا ہے تو کیسے یہاں پر ایک غیر مسلم کو ممبر بنائیں گے؟ جب اگر کوئی مندر کی پراپرٹی پر 12 سال سے بھی قابض ہے، سکھوں کی گردوارہ کی زمین پر اگر کوئی 12 سال سے قابض ہے، عیسائیوں کے گرجا گھر کی زمین پر کوئی 12 سال سے قابض ہے، تو وہ مالک نہیں بنتا۔ میرے اللہ کے نام پر دی ہوئی زمین پر اگر کوئی 12 سال سے قابض ہے
تو موڈی کہہ رہے ہیں کہ اللہ مالک نہیں ہوگا, وہ قابض مالک ہو جائے گا. آپ بتائیے کون سا انصاف ہے یہ؟ کلیکٹر کو پاور کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ کلیکٹر کے پاس کوئی جا کر لکھ دے گا کہ یہ وزیر علی کی وقف کی پراپرٹی وقف نہیں ہے, تو کلیکٹر اپنے سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے لکھ دے گا دس از ناٹ اے وقف پراپرٹی. درگاہوں پر جا کر کہہ دیں گے وقف کی پراپرٹی نہیں ہے. بلکہ مہاراشٹر میں ایک درگاہ ہے, آج میں آ رہا تھا تو مہاراشٹر میں ایک درگاہ ہے, حضرت احمد چشتی رحمت اللہ علیہ کی, حضرت احمد چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ہے. 150 سال پرانی درگاہ ہے. کتنی پرانی درگاہ ہے؟ 150 سال. یہ ہے روہیوی ایک علاقہ ہے, حضرت احمد چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ, 150-200 سال پرانی درگاہ. وہاں پر یہ سنگھ پریوار کے لوگ کوئی چھترپتی شیواجی کے پتلے پر کوئی کالک ڈال دیا, کون ڈالا نہیں معلوم, درگاہ شریف میں گھس کر گنبد سے اس کے جھنڈے کو نکال کر اپنا جھنڈا لگا دیا اور بول رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے, بھواسل دیو مہاراج کی مندر تھی. یہ کر رہے ہیں. اور یہ بی جے پی والے بولتے ہیں نہیں نہیں اویسی بھٹکا رہا ہے, اویسی بھڑکاؤ بھاشن دے رہا ہے. ارے یہ ہوا نہیں ہوا بتاؤ میرے کو. پارلیمنٹ کے سامنے ایک مسجد ہے, پارلیمنٹ کے سامنے ہے. کس کی مسجد ہے وہ؟ گورنمنٹ بولتی ہماری مسجد ہے, دلی وقف بورڈ بولتا ہماری ہے. کل کلیکٹر کو پاور ملے گا تو کلیکٹر پاگل ہے, موڈی کے خلاف جائے گا کلیکٹر لکھ کے دے دے گا دس از ناٹ اے وقف پراپرٹی, یہ گورنمنٹ پراپرٹی. گئی آپ کی مسجد. اس بل میں ایک پروویژن ہے کہ اگر کوئی بھی جائیداد پہ لکھ دیے کلیکٹر کو یہ وقف نہیں ہے, تو کلیکٹر اگر انکوائری آرڈر کر دیا تو جب تک انکوائری مکمل نہیں ہوتی وہ وقف کی پراپرٹی نہیں رہے گی. ارے بھائی, جو ہندو دھرم میں ہے, جو سکھ دھرم میں ہے, وہ ہم کو بھی دو نا آپ. جب ان کے لیے اچھا ہے تو ہم ہمارے لیے خراب کیسے ہو جا رہا ہوں وہ بتاؤ. تو مقصد ایک ہی ہے کہ جائیدادوں کو حاصل کر لیا جائے. ایویکیو پراپرٹی ہے. جو لوگ پڑوسی ملک کو جانے سے پہلے وقف کو زمین دے دیے, ہریانہ میں لاکھوں ایکڑ, ہزاروں ایکڑ وقف کی پراپرٹی ہے, اس سے پیسے آتے. ایویکیو پراپرٹی کا سیکشن اڑا دیا آپ, سیکشن ہی اڑا دیا ایویکیو پراپرٹی کا. بتاؤ پھر کون سا آپ کام کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کی نیت ایک ہی ہے کہ مسلمانوں سے ان کی جائیدادوں کو چھین لیا جائے. یہ ان کا ہندوتوا کا ایجنڈا ہے کہ ہم اپنی شریعت پہ نہ چل سکیں, اپنے مذہب پہ نہ چل سکیں. ہم حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آئین کے خلاف ایک قانون بنانا چاہتے ہیں جو آرٹیکل 14, 15, 26, 29 کا وائلیشن ہے. ہمارا کلچر کا حصہ ہے وقف, آپ کیسے ہم سے چھینیں گے؟ تو یہ بی جے پی کی حکومت کرنا چاہتی ہے. اور سننے میں آ رہا ہے کہ شاید 1 یا 2 تاریخ کو بل لایا جائے گا. یہ ایسا کالا قانون ہے جس سے ہماری وقف کی جائیدادیں ختم ہو جائیں گی. مجھے معلوم ہے کہ میری تقریر کے بعد آج سب لوگ چیخا ماریں گے, پھر سے اسد اویسی نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. ارے اگر تمہارے ٹی وی اسٹوڈیو کو جو نوئیڈا میں اگر کوئی بول دیا کہ یہ تمہارا نہیں ہے, گورنمنٹ کا, تم کیا کرو گے؟ چڑیا پہن کے بیٹھ جاؤ گے اور تم یہ سمجھ رہے کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں گے؟ وقف ایک عبادت ہے, نماز کی طرح نہیں بلکہ عبادت ہے. اور وقف گورنمنٹ کی پراپرٹی نہیں, ہمارے بابا اجداد کی گاڑے خون کی کمائی کی پراپرٹی ہے, گورنمنٹ کی دی ہوئی نہیں ہے یہ. اور چندرا بابو نائیڈو, نتیش کمار, چراغ پاسوان اور جینت چودھری, یاد رکھو ہم کبھی بھی تمہاری اس چیز کو معاف نہیں کریں گے. تم ہماری شریعت پر حملہ جو کرنے کی اجازت بی جے پی کو دے رہے ہو, اگر یہ چار بول دے کہ بل نہیں لانا چاہیے تو بل نہیں آئے گا. مگر تم بی جے پی کو اجازت دے رہے ہو ہماری مسجدوں کو وقف کو ختم کرنے کا, ان کی تائید کر کے. چندرا بابو نائیڈو, آندھرا کے پرابلم ہے جانتے ہم, مگر یہ کون سا پرابلم آپ کریٹ کر رہے ہیں؟ نائیڈو آپ بھول گئے کہ آپ نے گجرات کے رائٹس کے وقت آپ نے بی جے پی کا ساتھ دیا تھا, واجپئی کا. اور وقف اولاد
ایک زبان سے اورل گفٹ بولتے، ہبا بولتے، ہبا ہوتا. ان مودی کیا بول رہے، آپ ہبا نہیں کر سکتے. ارے میں اللہ کو دے رہا ہوں، تم کون ہوتے؟ مگر اللہ کے نام پہ آرٹیکل 300 دیکھ لو آپ، میں اپنی جائیداد سے کچھ بھی کر لوں. مودی بول رہے نہیں، آپ اگر ہبا کریں گے وقف تو بچی کا حق نہیں مارنا، بچی کا حق نہیں مارنا. میں اللہ کو دے رہا ہوں، نہ بیٹی کو دے رہا ہوں، نہ بیٹے کو دے رہا ہوں، اللہ کو دے رہا ہوں. میں میری جائیداد ہے، میں کیا کرتا ہے کر لوں گا. مگر مودی بول رہے نہیں کر سکتا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو باخبر کر رہا ہوں، میں باخبر کر رہا ہوں. اس کمیٹی کا میں رکن تھا. آپ کو معلوم، اس کمیٹی میں ایک ایسی تنظیم کو بلایا گیا، اس تنظیم کے ممبرز کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے، ٹیررزم کے مقدمے، ان کو بلا کر انہوں ہمارے وفد کی بات کر رہے ہو، انہوں بلا کر ہمارے سے وفد کی بات کر رہے تھے. اس میں بلایا گیا بعض ہمارے ہیں نا، بعض ہمارے بہت سے عبداللہ ابن سبا کے جانشین ہیں بہت سے، ان کو بلائے. وہ بلا کے بیٹھ کے بول رہے نہیں ایسا ہے، وقف ایسا ہے، وقف فلاں ہے. آئے تھے ایک 3-4. میں بولا میڈم یہ بتاؤ، پوری دنیا میں سب سے پہلی یونیورسٹی کس نے بنائی تھی؟ آپ تو پروفیسر ہے نا، پورے پروفیسر تھے. وہ چلے گئے نہیں، وہ کیمبرج، آکسفورڈ، ہارورڈ. ملا نہیں، آپ تو پروفیسر ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. دنیا کی پہلی یونیورسٹی موراکو میں ایک مسلم خاتون فاطمہ فرنی نام تھا اس کے باپ کی جائیداد میں اس کو ملا وقف. اس نے کہا یونیورسٹی بناتی ہوں میں. خاموش ہو گئے. اچھا جب آپ یہ بچے یونیورسٹی میں ڈگری لیتے دیکھو، ٹوپیاں پھینکتے اوپر، دیکھیں آپ ٹوپیاں پھینکتے. وہ ٹوپیاں کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ قرآن کے رحال کے شیپ میں جو فاطمہ فرنی بنائی تھی. آج آکسفورڈ کیمبرج میں جو بچے ڈگری لے کے وہ سر پہ ٹوپی پھینکتے ڈگری لینے کے بعد، وہ قرآن کا رحال ہے. ہم دیے گئے، ان کو نہیں معلوم. نہیں، بچیوں کا حق کیسے مار کھا جانا؟ ارے بچیوں کا حق نہیں مار کھا رہا اس میں، نہ بچیوں کا مار کھا رہا، نہ بیٹوں کا مار کھا رہا، بلکہ بیٹی بھی متولی ہو سکتی، نا بیٹی بھی متولی ہو سکتی وقف الالات کی. مقصد کیا ہے؟ صرف چھین لینا. نہیں، مسلم وومن کا امپاورمنٹ ہونا. آپ کیسا بچوں کا حق مار دیتے، اپنا حق مار دیتے. اچھا ہم حق مارتے، جو اپنی جوروں کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا بولیں گے آپ؟ اب روزے کی حالت میں زیادہ تشریح نہیں کر سکتا ہوں، سمجھ جانا. نہیں، بچوں کا اپنا بڑا حق مار دیتے. سالار بولتے تھے ماں سے بڑھ کے چاہیے پاپا کٹنی کا علاج. ہماری بچوں سے آپ کی اتنی محبت ہے. اچھا چلو مان لیے تم کو محبت ہے، تو پھر محمد شریف کی بیوہ تم سے پوچھ رہی آج کہ اناؤ میں وہ سعودی عرب میں 12 سال سے پانی ڈالتا تھا، واپس آیا تو اس پہ جبرن ہولی پھینکے، وہ انکار کیا تو پیٹ دیے، مر گیا. اس کی بیوی اور ایک بیٹی یتیم ہو گئی. اس سے محبت کرو. اناؤ میں کیا کیے یوگی چیف منسٹر؟ کیا کیے؟ مرنے والے کے سالے کے ساتھ 112 لوگوں پہ مقدمہ. محمد شریف مر گیا، ہولی ڈالے، بولا مت ڈالو، پیٹ دیا اس کو، مر گیا. اچھا حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 2 دن میں پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی. پی ایم آر رپورٹ 2 دن میں آتی نہیں. مگر یو پی میں معاملہ تیز ہے، 112 لوگوں پہ کیس بک ہو گیا. بچوں کی بات آپ کرتے ہیں نا، تو ناگپور میں عرفان انصاری ایک ویلڈر ہے، اٹارسی جا رہا تھا اسٹیشن کو، گڑبڑ ہو گئی، بھیڑ نے اتنا مارا اس کو، اس کے سر پہ چوٹ آئی، دواخانے میں بیان دیا، اس کے بعد مر گیا. اس کے 6 بچیاں ہیں. اب بولو کون محبت کرے گا عرفان انصاری سے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور پھر اتر پردیش کے چیف منسٹر ایک پوڈ کاسٹ میں بول رہے ہیں اگر جہاں پہ 100 مسلمان ہیں وہاں پر 50 ہندو
کیا ہندی کا ورڈ مانے ان کو ان کا تحفظ نہیں ہے. جہاں پہ ذرا سیکھو آج کل ہندی. انہوں نے کہا کہ کہیں 100 مسلمان ہو تو وہاں 50 ہندو سرکشت نہیں ہے. 100 مسلمان ہیں تو 50 ہندو سرکشت نہیں ہے. یہ کون بول رہے؟ یوگی چیف منسٹر اتر پردیش. اب میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, میرے گاڑی پہ گولی کہیں کو چلائے پھر آپ؟ میں, شوکت, یامین 3 لوگ تھے, وہ 2 مل کے 6-7 راؤنڈ گولی چلا دیے. کیوں چلائے مجھ پہ گولی؟ بیل کوٹ دیا تو میرے کو سپریم کورٹ جا کر ان ظالموں کی بیل کینسل کرنا پڑا. ہم یوگی سے پوچھنا چاہ رہے کہ اناؤ میں محمد شریف ہولی نہیں کھیلنا چاہ رہا تھا تو آپ نے وہاں پر دنگائیوں نے اس کو مارا اور پیٹا. اب کل عید آئیں گی, میں ہر ایک روڈ پہ پکڑ کے بولوں نہیں تو کھانا ہی شیر خورما, پینا پورا 1 لیٹر پینا, تو ڈالتا ہوں تیرے منہ پی. نہیں تو سیویاں کھانا, ارے میں شوگر کا پیشنٹ, نہیں تو کھانا, منہ کھول. ڈال سکتے آپ ڈال سکتے کیا؟ بولو نہیں کر سکتے نا, نہیں کر سکتے آپ. جبرن ہولی کھیلنے کے سے مجبور کرو, وہ انکار کر رہا, بھائی مت کرو, پیٹ دیے. اب انہوں بول رہے کہ جہاں پر 100 مسلمان ہیں وہاں پر 50 ہندو سرکشت نہیں ہے. ہم یوگی آدتیہ ناتھ کو یہ بولنا چاہ رہے ہیں, بھارت میں نہ ہندوؤں کو مسلمانوں سے خطرہ ہے, نہ مسلمانوں کو ہندوؤں سے خطرہ ہے. بھارت میں اگر ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی کو, اس بھارت کے آئین کو اگر کسی سے خطرہ ہے تو RSS, اس کی آئیڈیالوجی, یوگی اور مودی سے خطرہ ہے. ہم کو مسلمانوں کو ہندوؤں سے, ہندو کو مسلمان سے نہیں ہے خطرہ, ان کی آئیڈیالوجی سے خطرہ ہے. اور سنو یوگی آدتیہ ناتھ, ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری سرکشا اور سمان کی جو تم بات کرتے ہو نا, وہ تمہاری خیرات نہیں ہے یوگی. چاہے ہندو کا سرکشا اور سمان ہو, مسلمان کا سرکشا اور سمان ہو, وہ تمہاری خیرات نہیں ہے. یہ اسد الدین اویسی کا پیدائشی حق ہے. رائٹ ٹو لائف اس ملک کے آئین کا, کانسٹیٹیوشن کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. اس طرح کا مکھیہ منتری بیان دیتا ہے اور یہ ہندوستان کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی کے بعد میں بنوں گا پردھان منتری, اور یہ ان کے زبان سے یہ نکلتا ہے. اچھا, جب تہوار آتا ہے تو مسجدوں کو کیوں کور کرتے آپ؟ مت کرو نا. اگر یہ آپ کا رول ہے تو ہر تہوار میں جس کا تہوار نہیں ہے اس کی عبادت گاہ کو کور کرو. آپ خالی میری مسجد کیوں کور کر رہے آپ؟ اور پھر میرٹھ میں ایک بڑے پولیس افسر بول دیے اگر روڈ پہ نماز پڑھیں گے تو تمہارا پاسپورٹ کینسل, تمہارا گن لائسنس کینسل. اچھا, جو ہم روڈ پہ نماز پڑھے تو پاسپورٹ کینسل, کوئی دوسرے روڈ پہ چلے تو آپ ہیلی کاپٹر سے پھول برسائیں گے. ہاں, یہ آپ کا انصاف ہے. آپ کریں گے تو کوئی بات نہیں, وی ول شاور فلاور فرام دا ہیلی کاپٹر. اور ہم 10 منٹ 5 منٹ کی نماز پڑھے, نہیں کرو, ظلم کرو, تم جتنا تم کر سکتے تم کرو, کیونکہ تم ظلم ہی کر سکتے, تم انصاف نہیں کر سکتے. تم ظلم ہی کر سکتے, تم انصاف نہیں کر سکتے. تم مظلوم کو مضبوط نہیں بنا سکتے, تم ظالم کو مضبوط بنانا چاہ رہے ہو. تم یتیموں کو طاقتور نہیں بنانا چاہتے, تم غریبوں کو طاقتور نہیں بنانا چاہتے, تم بھارت سے غربت کو ختم نہیں کرنا چاہتے, تم نوجوانوں کو روزگار نہیں دینا چاہتے. تم سب کو بول دیے لگ جاؤ ایک بادشاہ کے پیچھے. پورے لگ گئے. اس کو مر کے 300 سال ہو گیا, انہیں بھی خبر ہے, بیٹھ کے سوچ رہا ہوں گا ابا 300 سال کے بعد بھی دعا یہ کر رہے ہیں, مگر جو زندہ ہیں ان کو کیا ہوگا؟ ہندو بچے ہیں, سب سے زیادہ نوجوان ہندو ہیں بھارت میں, ان کی نوکری کچھ نہیں ہے. تو بی جے پی بول دی بیٹا لگ جاؤ اس کے پیچھے, لگ جاؤ اس کے پیچھے.
بابر کو کون بلائے وہ دنیا جانتی. بابر کو بلانے والے ہم نہیں بلائے. بابر کو کوئی اور بلائے تھے. ابراہیم لودھی کا بھائی اور رانا سنگا مل کے بلائے. اب یہ اور بات ہے بابر کی نیت خراب ہو گئی جیتنے کے بعد. میں علم نہیں جاتا ہوں یہاں سے. اب انہیں نہیں گیا تو میں ذمہ دار. اچھا یہ پورے لٹیرے ہیں سنا میں. ہمایوں لٹیرا سب ان کے لٹیرے. ان کی اماں کون تھی پھر؟ انہوں پیسہ لے کے نہیں گئے, پیسہ یہیں پر لگائے. نہیں اس کو توڑ دو, اس کو توڑ دو, اس کو توڑ دو, فلاں توڑ دو. ارے تاریخ کو بچا کے رکھو. تم تاریخ سے ڈس ایگری کرو, ہم کو پسند نہیں ہے کوئی بات نہیں, مگر جو زندہ ہے ان کے لیے مودی اور یوگی امت شاہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا نوکری مل رہی, کسانوں کو ان کا انکم مل رہی؟ نہیں سب مل رہا نا. اب دیکھو آپ ٹرمپ بول رہا ٹیرف لگاؤں گا میں بھارت کے اوپر 2 اپریل سے. اب ٹی وی والے شروع ہو جائیں گے. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں مہاراشٹرا میں ایک کامیڈین ہے کنال کامرا کے نام سے. کنال کامرا جو ہے وہاں کے اپنا ایک کامیڈی ہے, مسخرہ ہے. انہیں کسی کو غدار بول دیا, کسی کو غدار بول دیا انہیں. تو ایک ناتھ شنڈے کی پارٹی والے بولے ہمارے صاحب کو تو گنڈے بولا, غدار بولا. جا کے جہاں پہ انہیں وہ پرفارم کرا اس کو توڑ دیے. کیا کرے؟ توڑ دیے. اب ہم فڈنویس سے, نریندر مودی سے پوچھ رہے ہیں, مہاراشٹرا میں ایک بابا ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے. یاد رکھو گستاخی کوئی نہیں کر سکتا عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. اگر کوئی آسمان کی طرف دیکھ کے تھوکیں گا تو تھوک اس کے چہرے پہ گرتا. انہوں گستاخی کرے, اس کو اریسٹ نہیں کرے, اس کو پکڑے بھی نہیں, اس کے جا کر اس کے گھر کو توڑے بھی نہیں. مگر یہاں پر کیونکہ ایک ناتھ شنڈے ڈپٹی چیف منسٹر ہے, انہیں بولا, نام تو نہیں لیا انہیں, مگر یہ لوگ معنی نکال لیے. آپ کے گنڈے جا کے وہ جگہ کو توڑ دیے. ہم یوگی اور فڈنویس سے پوچھ رہے ہیں کیا آپ ان توڑنے والوں کا گھر توڑیں گے؟ عرفان انصاری ناگپور میں سر پہ مار کے اس کو شہید کر دیے, 3 لوگ کو گرفتار کیا, ان کے گھر توڑیں گے آپ؟ کس کا گھر توڑ رہے ہیں آپ؟ صرف مسلمانوں کا توڑ رہے ہیں. جو لوگ جا کر دھمکی دیے کنال کامرا کو, وہ جہاں پہ ہوا توڑے, ان کو کچھ نہیں, گھر میں ان کو پولیس اسٹیشن میں بیل مل گئی. ایسا دکھ رہا کہ پولیس اسٹیشن ان کا مائکا تھا. حضرت سسرے ملت بیٹھے تھے, آجا داماد کھڑے کر کے جا. یاد رکھو کوئی اقتدار پر زیادہ رہنے والا نہیں ہے. بھارت میں بادشاہوں کے محلات ویران ہیں. وہ ویرانی پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانے میں بڑی اعلیٰ شان عمارت ہوتی تھی. تمہارے بھی محلات ویران ہوں گے, مگر سنہرے حرفوں میں تمہاری ناانصافی اور ظلم کی داستان کو لکھا جائے گا. تمہاری ناانصافیوں کو لوگ صبح قیامت تک یاد رکھیں گے. اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم جھک جائیں گے, ہم وہ قوم ہیں جو صرف اللہ کے آگے جھکتے ہیں, وقت کے یزیدوں, فرعونوں اور وزیر اعظموں کے سامنے نہیں جھکتے ہیں. ہم نہیں جھکنے والے ہیں. ہم مقابلہ کریں گے جمہوری طریقے سے. تم ظلم پہ ظلم ڈھاتے جاؤ. 5 سال سے ہمارے بچے جیلوں میں, بیل نہیں ہوتی. کیجریوال کو بیل ہو گئی, کہ چندر شیکھر راؤ کی بیٹی کو 6 مہینے میں بیل ہو گئی, مگر گل فشا کو 5 سال سے بیل نہیں ہوتی. شفاء الرحمان کو بیل نہیں ہوتی. طاہر حسین کو بیل نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی بیل ان کو؟ کہ ہمارا مقدر صرف گھر کا ڈیمولیشن, ہمارا مقدر گولی کھانا, ہمارا مقدر مسجدوں کو ہمارے چھین لینا, ہمارا مقدر ہمارے بچے یتیم ہونا, اور ان کے ماں باپ اپنے بچوں کو جیلوں میں دیکھتے دیکھتے خبروں میں چلے جاتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. یقیناً یہ بہت خوبصورت ملک ہمارا. اور یاد رکھو ظالموں, اس ملک کو آزاد انگریزوں کی غلامی سے تم نے نہیں کیا, نہ کسی مغل بادشاہوں نے کیا. اس ملک کو غلامی سے آزاد
مکہ مسجد کے اس وقت کے امام مولوی علاؤدین صاحب نے کیا تھا. جیسے ہی رمضان کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، مکہ مسجد سے امام صاحب خطبہ دیے اور بولے کہ چلو سلطان بازار کی ریزیڈنسی کو، جہاں پر انگریزوں نے ایک مسلمان کو دبوچ لیا ہے. مولوی علاؤدین کی قیادت میں مکہ مسجد سے جلوس نکلا، سلطان بازار کے موجودہ وومنس کالج پر حملہ ہوا، گولیاں چلیں. اس سرزمین کو اعزاز حاصل ہے، حیدرآباد کو، کہ کالا پانی میں سب سے پہلا ملزم اگر کوئی تھا تو مکہ مسجد کا امام تھا. آپ ظلم کر کے تھک جاؤ گے، تم ظلم کر کے ختم ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام پہلے بھی کھڑا ہوا تھا، آج بھی کھڑا ہوا ہے اور کل بھی کھڑا رہے گا انشاءاللہ تعالی. تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ قانون بنا کر ہماری مسجدوں کی طرف للچائی نظروں سے دیکھو گے، جا کر رشیا میں بسنے والے اس وقت کے سوویت یونین کے کمیونسٹوں سے پوچھو. انہوں نے سمجھا کہ اسٹالن کی حکومت، برزنیف کی حکومت اسلام کو ختم کر دیں گے. کمیونزم ختم ہو گیا، یو ایس ایس آر ٹوٹ گیا، مگر اسلام زندہ ہے، مسجدیں آباد. یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس سرزمین پر پیدا ہوئے، اس سرزمین پر ہم باعزت شہری بن کے رہیں گے، ہم باعزت انسان بن کر رہیں گے. ہم اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی لڑائی آئین اور سمویدھان کے دائرے میں رہ کر لڑتے رہیں گے، اور ہم اپنے حق کو حاصل کر کے رہیں گے. ہم دنیا سے ضرور جائیں گے، مگر جانے سے پہلے ہم آنے والی نسلوں کو آرام کی نیند دے کر جائیں گے، ان کو طاقتور بنا کے جائیں گے، اس قیادت کو مضبوط کر کے جائیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا بھی کریں اس قانون کے خلاف، آپ دعا بھی کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں سے ہم کو چھٹکارا دلا دے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نسل آدم ہیں، ہم ابن آدم کا شیوا ہے اللہ، کہ تیری بارگاہ میں ہم سرو سجود ہو جاتے ہیں، ہم تائب ہو جاتے ہیں اپنے گناہوں کو چھوڑ کر. یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے جبین شوق کو جھکا دیتے ہیں. اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو ستار ہے، تو رؤوف ہے، تو رحیم ہے. یا اللہ تو موجود ہے، ہمیشہ موجود رہے گا. اللہ تو ہی ہم کو زندگی دیا، اللہ تو تیرے حکم سے ہمیں موت آ گئی. اللہ تو ماں کے پیٹ میں ہماری شکلوں کو بنانے والا ہے، تو یا مصور ہے. یا اللہ، اللہ تیری شان بالا ہے، ساری کائنات میں تیری شان آیا ہے. یا اللہ تو پہلے بھی تھا اور تو رہے گا. یا اللہ ہم مر جائیں گے مگر تو حی و قیوم ہے. یا اللہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ تیری قدرت، تیری وجہ سے دیکھتے ہیں، جو دکھتا نہیں ہے وہ بھی تو ہے. یا اللہ، اللہ تو حمید ہے، تو مجید ہے، اللہ تو شفا دینے والا، اللہ تو سمیع اور بصیر ہے، اللہ تو ہماری زندگی کے ہر معاملات کا کارساز ہے. پروردگار ان سوکھے ہوئے ہونٹ اور حلق سے نکلی ہوئی صداؤں کو قبول فرما لے. اللہ ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. پروردگار یہ تیرے ماہ رمضان کا آخری دعا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ فلسطینیوں کو ان کی مدد فرما، اللہ ان کو رزق دے دے، ان کو عزت دے دے. اللہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کو آزاد کر دے. اللہ آج ہم تیرے گھر سے تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، ہندوستان میں امن کو مضبوط کر دے. اللہ جو اس وطن میں نفرتوں کی فضاؤں میں اضافہ کر رہے ہیں، اللہ تو ان کو دیکھ لے. یا اللہ جو ہمارے لیے زمین تنگ کر رہے ہیں، اللہ تو ان کو دیکھ لے. اللہ جو ہمارے بچوں کو، بیٹیوں کو جیل میں ڈال کر رکھے، اللہ زمین و آسمان کا خالق تو ہے، اللہ تو بادشاہ ہے، تو پورے ارض و سما کا بادشاہ ہے. اللہ ان ظالموں کو اقتدار سے بے دخل کر دے. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما. اللہ یہ حکومت وقف قانون بنا کر تیرے گھر کو چھیننا چاہتی ہے. اللہ یہ قانون بنا کر جس جائیداد کا مالک تو ہے، اللہ اس کو چھیننا چاہتے. پروردگار تو ہماری کوششوں میں کامیابی عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. تجھے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ